اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت کیا ہے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر کسی نیت کے اگر کوئی بھی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ آپ نے بالکل نوٹ کرنی ہوگی، یعنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بغیر کسی مقصد کے تعین کیے بغیر اگر کوئی بھی زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ نے نیت ہی نہیں بنائی زندگی گزارنے کی، تو ایک نیت بنانی چاہیے۔ ہر کام کی آپ ایک نیت بناتے ہیں، مجھے کوئی کام دنیا کا ایسا بتا دیں کہ بغیر نیت کے آپ کر رہے ہیں، کسی بھی نیت، خراب ہو یا صحیح، کوئی ایک کام مجھے بتا دیں۔ تو یہ بات جو اچھا آپ دیکھیں، اسی طرح وسیع تناظر میں آپ دیکھیں، یعنی میں اگر آپ کو دنیا کی، ابھی میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر کتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہوں گی، کروڑوں تو ہوں گی کم از کم، اربوں کی تعداد ہے نا، کروڑوں تو ہوں گی۔ ایک ڈرائیور آپ مجھے ایسا بتا دیں جس کو اس کی منزل کا پتہ نہ ہو، یا وہ کسی منزل کی طرف جا نہ رہا ہو، سنگل ون۔ یہ کیسی عقل ہے بھائی، کیسی ہم عقل استعمال کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی منزل کا پتہ ہے، ہر ایک کی ایک منزل ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری منزل کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ضرور ہماری منزل ہے، لیکن وہ منزل باطل ہے۔ بغیر منزل کا تعین کیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے۔ نیت ہے ہماری، مقصد ہے، لیکن باطل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بے مقصد گزار رہے ہیں زندگی، مقصد ہے کیا؟ دنیا، ظاہر، یہ میں، یہ بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ بس یہ گھر اچھا ہو جائے، پیسے برسنے لگے، اور گھر میں جو ہے لان بھی ہونا چاہیے، ایک باغیچہ ہونا چاہیے جس کی ہم گھاس بھی کاٹیں۔ تو یہ ایک منزل، یعنی ایک خواب ہمارے، آپ دیکھ لیں سارے خوابوں کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے۔ کوئی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے خواب؟ تو بغیر نیت کے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہم کام نہیں کرتے، نیت ضرور ہے۔ اگر کوئی بھی آپ میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بنا کسی مقصد کے جی رہے ہیں، یا ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ضرور ہے، لیکن وہ باطل ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو باطل منزل کا تعین جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر انسان پھر ردی کی ٹوکری کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ رکھیں۔ اگر منزل ہماری حق نہیں ہے تو پھر باطل ہے۔ جس نے بھی باطل کا انتخاب کر لیا تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بالکل بات آپ کڑوی لگے کہ اچھی لگے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد تو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ اس نے اپنے سفر کی منزل جو ہے وہ تو باطل کو بنا لیا، باطل کے پیچھے چلنے لگا، تو پھر جو ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے ردی کی ٹوکری یعنی جہنم ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بہرحال منزل بنانی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا بنیادی موضوع جو آج کل چل رہا ہے وہ یہ عبادت کی ضرورت پر ہم غور کر رہے ہیں کہ عبادت کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ بہرحال آج کی نشست میں یہاں تک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.